السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل دینی معلومات پر۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ تبوک۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں اسلامی دعوت و تبلیغ کی اصل حقیقت واضح ہو گئی اور لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہونے لگے۔ ایسے موقع پر رومی حکومت نے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے مدینے پر حملے کا ارادہ کر لیا اور اس کی تیاریاں شروع کر دی۔ شام سے آنے والے ایک قافلے نے مسلمانوں کو اس کی اطلاع دی۔ روم کی سلطنت آدھی دنیا پر حکومت کرتی تھی اور اس زمانے میں سب سے بڑی طاقت شمار ہوتی تھی، اس لیے مسلمان بہت پریشان تھے۔ ایک طرف بے سر و سامانی کی حالت اور عرب کی سخت گرمی زوروں پر تھی، اور دوسری طرف دور دراز کا سفر تھا، مگر خاموش بیٹھنا بھی کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا اعلان کر دیا اور ماہ رجب 9 ہجری میں 30,000 کے لشکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے اس دلیرانہ اقدام کی وجہ سے رومیوں پر بڑا اثر ہوا اور انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور بہت سارے قبیلے کے سرداروں نے صلح کر لی۔ یہاں ایک ماہ قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کیے فتح مندی کے ساتھ مدینہ واپس ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے منہ میں تری کو پوشیدہ رکھا ہے کہ کھانا منہ میں رکھ کر چباتے وقت وہ تری پیدا ہوتی ہے اور کھانے کے ساتھ مل کر اس کے ہضم ہونے میں مدد کرتی ہے۔ عام حالات میں وہ تری ہلکی رہتی ہے جس سے حلق تر رہے اور سوکھ نہ پائے، ورنہ آدمی بات ہی نہ کر سکے گا۔ اگر تری بالکل نہ رہے اور منہ ایک دم سوکھا رہے تو دم گھٹنے لگے اور انسان زندہ نہ رہ سکے۔ اگر تری کھانے کے علاوہ بھی منہ میں پیدا ہوتی رہے تو بات کرنے میں دشواری ہو اور منہ کھولنا مشکل ہو جائے۔ وہ کیسی قدرت والی ذات ہے جو کھانے کے وقت میں رطوبت یعنی تھوک کو زیادہ مقدار میں پیدا کرتی ہے اور عام حالات میں نارمل رکھتی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ میت کا قرض اس کے مال سے ادا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کروایا، حالانکہ تم لوگ قرآن میں وصیت کا تذکرہ قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ اگر کسی شخص نے قرض لیا اور اسے ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا تو کفن دفن کے بعد مال وراثت میں سے سب سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، چاہے سارا مال اس کی ادائیگی میں ختم ہو جائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ استغفار کی کثرت۔ استغفار کثرت سے کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اپنے اخلاق درست کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے فارغ کر دیا اور اسے صحیح سالم رکھا، اور اپنی زبان کو سچا بنایا، اپنے نفس کو نفس میں مطمئنہ اور اخلاق کو درست بنایا، اور کانوں کو حق بات سننے کا اور آنکھوں کو اچھی چیزوں کو دیکھنے کا عادی بنایا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ کسی کے سطر کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے سطر کو دیکھتا ہو، اور اس پر بھی لعنت ہے جو بلا عذر سطر دکھاتا ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ مال جمع کرنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مال و دولت جمع نہ کرو کیونکہ اس کی وجہ سے تم دنیا کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ پرہیزگاروں کی نعمت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قیامت کے دن پرہیزگار لوگ جنت کے سایوں میں اور چشموں میں اور پسندیدہ میووں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، اپنے نیک اعمال کے بدلے میں خوب مزے سے کھاؤ پیو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہی۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ مسواک کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مسواک کے فوائد میں لکھتے ہیں
یہ دانتوں میں چمک اور مسوڑوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے، اس سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور دماغ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے اور آواز کو صاف کرتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرف سے ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرف سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انہیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہی تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دین کی باتیں دوسروں تک بھی پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔